اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا تک۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا ہم صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں، آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار، امام کی اولاد اور اصحاب و انصار کی شہادت کے المناک اور غمناک موقع پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین، تمام عاشقان آل محمد علیہ السلام کی جانب سے امام وقت کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص جس جوار میں ہم ہیں، ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے جو ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، خود معصومہ قم کی بارگاہ میں بھی ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کے اہم مطالب کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، یہ اپنی گفتگو کی شائستگی کی بنیاد پر، اپنے کلام کی سلاست کی بنیاد پر اور اپنے مدلل بیان کی بنیاد پر آپ تمام ناظرین کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کو اپنے مہمان سے روبرو کراتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، اس غمناک اور المناک موقع پر ہم ہدایت ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جی، میں بھی اسی طریقے سے اپنی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس موضوع کو بڑے ہی غور و خوض کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ بہت خوب، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے اقوال و خطبات امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا تک، تو جب ہم مدینے کی زندگی میں روشنی ڈالتے ہیں، امام کربلا کے لیے نکل رہے ہیں، تو امام نے جو وصیت نامہ پیش کیا ہے اس کا اہم جو حصہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ لہٰذا آئیے گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں اور آپ کو اپنے مہمان شخصیت کی خدمت میں لے چلتے ہیں تاکہ اپنے مہمان کے بیان سے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ حضور، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو سفر ہے، مدینے سے آپ نکل رہے ہیں کربلا کے لیے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا ہے اور اسے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا ہے۔ تو وہ وصیت نامہ اپنے مطالب کے اعتبار سے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اس کے مطالب کیا ہیں؟ اس میں کون سی اہم باتیں ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں اور اسی طریقے سے ابن شہراشوب نے اپنی کتاب المناقب میں اور اسی طریقے سے فرہنگ جامع سخنان امام حسین میں آپ کا وہ وصیت نامہ موجود ہے جو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ شب 28 رجب سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے کے لیے آمادہ بسفر ہو رہے تھے، تو حضرت محمد حنفیہ کو آپ نے بلایا اور آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے قلم اور کاغذ کو منگوایا اور وصیت نامہ کو لکھنا شروع کیا۔ اور اس وصیت نامے کا جو عین متن ہے، میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا وہ وصیت نامہ اس طریقے سے ہے۔ امام تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخیہ محمد المعروف بابن حنفیہ۔ یہ وہ وصیت ہے جس کو حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام تحریر کیا ہے۔ اس میں امام حسین آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
حسین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جاء بالحق من عند الحق، جو خدائے حق کی طرف سے حق یعنی قرآن لے کے اس دنیا میں تشریف لائے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق، سبحان اللہ، حسین اس بات کی گواہی دیتا ہے جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت حتمی ہے اور آئے گی، حسین اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور حسین اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، جو افراد قبروں میں ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ تو مدینے سے نکلتے وقت آپ نے ابتدا ہی میں وصیت نامے میں تحریر کر دیا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا بھی قائل ہوں، رسول کی رسالت کا بھی قائل ہوں، اور آنے والی قیامت کا بھی قائل ہوں۔ آپ نے کیوں اس بات کا اقرار کیا؟ چونکہ آپ کو معلوم تھا اگر میں نے اس چیز کو وصیت نامے میں نہیں لکھا تو یزیدی افراد مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا کر میرے خون کو مباح کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ وصیت نامہ قیامت تک باقی رہے گا، اور سمجھدار مسلمان اس بات کو سمجھ لے گا کہ حسین ابن علی خارجی نہیں تھے، حسین ابن علی نے دین کے مقابل خروج نہیں کیا تھا، بلکہ حسین ابن علی نے مدینے سے جو خروج کیا تھا وہ دین کو بچانے کے لیے خروج کیا تھا، سبحان اور اسی کی توضیح آپ نے بعد میں تحریر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، میں از راہ ہوا و ہوس، میں از راہ سرکشی یا فساد یا ظلم خروج نہیں کر رہا ہوں۔ جی، میرا نکلنا نہ ہوا و ہوس کی وجہ سے ہے، نہ سرکشی کی وجہ سے ہے، نہ ظلم کی وجہ سے ہے، نہ فساد کی وجہ سے ہے۔ پھر میرا نکلنا کس وجہ سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، سبحان اللہ، میرا یہ خروج اس وجہ سے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں امت جد کی اصلاح ہو جائے۔ سبحان اللہ، جو میرے نانا رسول خدا کی امت ہے مسلمان کے نام سے، اس کے اندر جو فساد پھیل گیا ہے، اس کے اندر جو برائیاں پھیل گئی ہیں، اس امت نے جو اچھائیوں کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس امت کی اصلاح کروں۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، امام یہاں یہ کہہ سکتے تھے میں چاہتا ہوں یزید کی اصلاح کروں، چونکہ یزید وہ تھا بقول سید ابن طاووس جی، کہ اس نے بھرے دربار میں شراب پی تھی، اور شراب پینے کے بعد اس نے ایک شعر پڑھا تھا جو اس کے کفر پہ دلالت کرتا ہے، لیبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، اللہ اکبر، بنی ہاشم نے یعنی پیغمبر اسلام نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ایک کھیل کھیلا تھا، اللہ اکبر، ورنہ وگرنہ حقیقت یہ ہے، یعنی یزید کہہ رہا ہے، حقیقت یہ ہے نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی خبر آئی ہے، یعنی اس نے ڈائریکٹ رسالت پیغمبر سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی رسالت پیغمبر سے انکار کرنا اللہ کی الوہیت سے بھی انکار کرنا ہے بے شک، اور قیامت سے بھی انکار کرنا ہے۔ تو امام حسین کہہ سکتے تھے کہ میرا خروج جو ہے یزید کی اصلاح کے لیے، جی، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا، کیوں؟ چونکہ اصلاح وہاں کی جاتی ہے جہاں شخص قابل اصلاح ہو۔ جی، یزید اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے اس منزل پہ پہنچ گیا تھا، وہ قابل اصلاح نہیں تھا، بہت خوب، لیکن امت کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ سبحان اللہ، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں امت جد کی اصلاح کروں۔ پھر آپ بہت خوب، فرماتے ہیں جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ مولانا صاحب
ابھی ہم آپ سے پھر مزید معلومات حاصل کریں گے اس خطبے کے جو مطالب ہیں، بہت اہم مطالب ہیں انشاءاللہ، جس آپ دقت سے پیش کر رہے ہیں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین مزید اسی دقت سے استفادہ کریں۔